بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سات بیٹے اور دکھیاری ماں کی ہی عبرتناک کہانی۔ کس طرح انہوں نے اپنی ماں کو پکا کر کھا لیا، پھر اللہ والے نے کیسے ان کی مدد کی، آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جہالت کا دور تھا اور انسان کو کوئی شعور نہیں تھا، اور آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کرتی تھی اور بچوں کو سنبھالا کرتی تھی۔ وہیں ایک گاؤں تھا جہاں سب ہندوؤں کا بسیرا تھا۔ اسی گاؤں میں سات بیٹے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بڑے ہی پیار اور سلوک سے رہا کرتے تھے۔ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے بڑے ہی فرما بردار اور اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے، اور بوڑھی ماں نے بھی انہیں بڑی مشکل سے اور محنت مزدوری کر کے پالا تھا، کیونکہ ان کا باپ تو ان کے بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا۔ وہ بوڑھی ماں بہر سے محنت بھی کر کے لاتی اور گھر آ کے اپنے بیٹوں کے لیے کھانا بھی بناتی تھی۔ اس کے ساتوں بیٹے روزانہ شکار پر جایا کرتے تھے اور شکار کر کے گھر لایا کرتے تھے۔ اپنی ماں کو وہ جانور دیتے اور وہ بڑے مزے سے اپنے بیٹوں کے لیے مزیدار کھانا بناتی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن کی بات ہے، ساتوں بھائی شکار پر گئے اور وہیں پر ان کو شام ہونے والی تھی۔ ان کی بوڑھی ماں نے گھر میں کچھ جانور بھی پال رکھے تھے۔ وہ ان جانوروں سے بڑا پیار کیا کرتی تھی۔ ان کو گھاس کاٹ کر ڈالنا اور ان کا دودھ نکالنا، یہ کام بھی وہ خود کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے شکار پر گئے ہوئے تھے اور آنے میں ان کو ٹائم لگ جانا تھا، کیونکہ وہ خود ہی جانوروں کی گھاس بھی لے کر آتے۔ بڑھیا نے جب جانوروں کو بھوکا دیکھا تو اس نے سوچا، میرے بیٹوں کو شاید آنے میں دیر ہو جائے، آج میں ایسا کرتی ہوں، خود ان جانوروں کے لیے گھاس لے کر آتی ہوں۔ جلدی سے اٹھی اور کھیتوں میں گھاس لینے کے لیے چلی گئی۔ اس بیچاری کو نظر بھی کم آتا تھا۔ گھاس کاٹتے کاٹتے بیچاری بڑھیا کی انگلی بھی کٹ گئی اور انگلی سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ بیچاری بڑھیا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اپنے دوپٹے کے پلو سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑا اور اپنی انگلی پر لپیٹ لیا۔ بڑی مشکل سے گھاس کاٹ کر گھر آئی۔ اس نے گھاس جلدی سے اپنی بکریوں کو ڈالی اور سوچنے لگی کہ میرے بیٹے آنے والے ہیں اور وہ بھوکے ہوں گے، جلدی سے میں ان کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ جب بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی، اس کی انگلی پر جو چوٹ لگی تھی اس انگلی سے پٹی کھول گئی اور وہ خون کی دھار بہنے لگی۔ وہ بوڑھی عورت بیچاری بہت پریشان ہونے لگی کہ میرے بیٹے اگر یہ خون دیکھیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوں گے۔ اسی خیال میں وہ بیچاری بوڑھی عورت بہت جلدی جلدی سبزی کاٹے جا رہی تھی، اور اس کو آنکھوں سے بھی بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی انگلی کا سارا خون سبزی میں مل رہا ہے۔ ایسے ہی وہ بوڑھی عورت جلدی سے اٹھی اور سبزی چولہے کے پاس لے گئی۔ جلدی سے اس نے سالن بنا دیا۔ اتنی دیر تک اس کے بیٹے جنگل سے شکار کر کے واپس آ گئے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بولی کہ بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھو آؤ، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ بیٹوں نے جب کھانا شروع کیا تو کھانا ان کو اتنا مزیدار لگا، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہوں نے ماں جلدی کے سے پورا کھانا ہاتھ کا چٹ کر کھانا تو دیا، پہلے ہی اور بہت اچھا ہوتا ماں ہے، بڑی لیکن خوش آج ہو تو کچھ رہی خاص تھی کہ بات ہے۔ میرے ماں کے بیٹے ہاتھ پیٹ کا بھر کر کھانا کھانا بہت ہی کھا رہے مزیدار ہیں۔ اور ان کے حق میں انہوں نے دعائیں بھی جلدی مانگ سے رہی تھی۔ پورا کھانا چٹ کر دیا اور ماں دو بڑی خوشی خوشی ہو رہی تھی کہ میرے بیٹے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، اور ان کے حق میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد بڑھیا کے ساتوں بیٹے سو گئے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بڑھیا نے اس جہالت کے دور میں ایک بزرگ اللہ والے کی باتوں کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔ اس بڑھیا عورت کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے بیٹے دیکھنے میں تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن دل میں اسی بات کی باس لے کر بیٹھے ہیں کہ ہماری ماں نے اسلام قبول کیوں کیا ہے۔ لیکن اس بڑھیا کی یہی کوشش تھی کہ وہ ایک دن اپنے بیٹوں کو بھی مسلمان ہونے پر مجبور کر دے گی۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے بیٹے سو گئے تو وہ ماں چپکے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ بوڑھی عورت اللہ کی نیک بندی بھی تھی، وہ عبادت گزار بھی تھی، وہ ہر روز اپنے بیٹوں کی زندگی کی دعائیں بھی مانگتی تھی۔ جب صبح ہوئی تو بڑھیا کے بیٹوں نے ناشتہ کیا اور جنگل شکار کرنے چلے گئے، لیکن آج ان کی ایسی قسمت کہ ان کو کوئی پرندہ جانور نہ ملا، تو وہ سارے بھائی دھت ہار کر ایک درخت کی چھاؤں کے تلے بیٹھ گئے۔
باتوں میں ان کے درمیان رات کے کھانے کا تذکرہ چھڑ گیا۔ جو کھانا ہم نے کل کھایا، اس طرح کا شاندار کھانا ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ اس دن تو ماں نے کوئی الگ مسالہ ہی کھانے میں ڈالا ہوگا جو اتنا مزیدار کھانا بنا۔ ہم انگلیاں چاٹنے لگے۔ چلو آج ہم گھر جا کے ماں سے معلوم کریں گے کہ کیا ہے وہ راز۔ جب صاحب بیٹے شام کو گھر واپس آئے تو ان کی ماں ابھی اپنی بکریوں کو چارہ ڈال رہی تھی اور ان کا دودھ نکال رہی تھی۔ بیٹے چپ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ان کی ماں ان کے پاس آئی تو بڑے پیار سے اپنی ماں کو کہنے لگی، ماں کل جو آپ نے کھانا بنایا ہے اس میں ایسا کون سا مسالہ ملا دیا تھا جو کھانا اتنا مزیدار بن گیا؟ ماں تو پریشان ہو گئی کہ کہیں میرے بیٹوں کو یہ تو نہیں پتہ چل گیا کہ میں اپنے بیٹوں سے چھپ کر جانور بھوکے تھے ان کے لیے گھاس لینے گئی تو میری انگلی کٹ گئی۔ پھر وہ گھبرا کر اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، بیٹا میں نے ویسا ہی کھانا بنایا تھا جیسے میں روز آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں۔ تو بیٹوں نے پھر سے فرمائش کی کہ ماں اس طرح کا کھانا آج کی ہمیں جلدی سے بنا دو۔ ماں دو ہی بیٹا، میں اتنے زیادہ کام کرتی ہوں اور جانوروں کو بھی سنبھالتی ہوں، ایسا بالکل نہیں کہ میں اپنے بیٹوں کی بات کو ٹال لوں، لیکن آپ میرے بڑھاپے کی طرف دیکھو، میرا کہنا مانو اور تم لوگ شادی کر لو۔ بیٹوں نے جواب دیا، ماں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہم لوگوں نے آپ کی بڑی خدمت کرنی ہے، کیونکہ جب ہماری بیویاں آ جائیں گی تو پھر پتہ نہیں کیسا وقت آ جائے گا۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی ماں کے ساتھ کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے ماں ہمیں کچھ سال اور دے دو اور ہم اپنی ماں کے ساتھ کا ہاتھ کا پکا کھانا ہی کھائیں گے۔ امی جان کیا آج ہمیں اسی دن کی طرح مزیدار کھانا کھلاؤ گی؟ کیونکہ آج ہمارا دل بھی بڑا ہی اداس ہے، آج ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا۔ اتنی بات سننے کے بعد وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، بیٹا آپ پریشان نہ ہو، میں تمہارے کاروبار کے لیے اللہ پاک سے بھی دعا کروں گی۔ اتنی بات سنی تھی کہ بیٹوں کو غصہ آ گیا، لیکن وہ دل ہی دل میں غصے کو پی گئے اور پھر وہ بوڑھی ماں جلدی سے اٹھی اور کھانا پکانے لگی۔ جب ماں نے کھانا تیار کر کے اپنے بیٹوں کے آگے رکھا، بیٹے جب کھانا کھانے لگے تو ایک دوسرے کا وہی تکراری کہ یہ تو اس دن کی طرح کا کھانا بالکل بھی نہیں ہے۔ بڑھیا کا بڑا بیٹا بولا، ماں جی جیسا کھانا آپ نے ہمیں کل بنا کر کھلایا تھا یہ کھانا ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ماں سچ بتائی، کچھ تو آپ نے اس کھانے میں ضرور ملایا تھا جس سے کھانا اتنا مزیدار بنا۔ ماں تمہیں اپنے بیٹوں کی قسم، ہمارے ساتھ سچ بولو، ہم وہ مزیدار کھانا بھول نہیں پا رہے۔ پھر ان کی بوڑھی ماں نے ڈرتے ڈرتے سب کو بتایا، جب میں جانوروں کی بھوک نہ برداشت کر سکی، جلدی سے گھاس لینے چلی گئی اور گھاس کاٹتے وقت میری انگلی کٹ گئی تھی۔ میں نے تم لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ بات تم لوگوں کو نہیں بتائی اور ایسے ہی خون نکل کر خود ہی رک گیا۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا، بس اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ اس طرح میں نے سبزی کاٹی اور اب آپ لوگوں کے لیے پکائی۔ اس سبزی میں خون مل گیا تھا۔ وہ بیٹے اپنی ماں کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے کہ ماں کے دو خون کی قطرے کھانے میں کیا ملے کہ کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر ہماری ماں کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا مزیدار بنا سکتے ہیں تو ہم انگلیاں چاٹنے لگے اور بار بار یہی دل کر رہا ہے کہ وہی سبزی ہم کھائیں۔ اگر خون سے اتنا لذیذ سالن پک سکتا ہے تو ہماری ماں کی گوشت کی کیا بات ہوگی؟ ان کے دماغوں میں تو شیطان اتر آیا تھا۔ اب وہ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن شیطان کہا ان لوگوں کو سونے دے رہا تھا۔ ان کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں سے بولا کہ ہماری ماں کا گوشت کتنا مزیدار ہوگا، دیکھو تو صحیح، چند قطرے ہماری ماں کے خون کے سبزی میں جو ملے تو سبزی کتنی مزیدار ہو گئی تھی۔ باقی بھائی بھی اپنی بڑے بھائی کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور سب کی بھی نیت خراب ہو چکی تھی۔ وہ مسلمان تو ویسے بھی نہیں تھے اور رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے۔ جب صبح آئی تو ان کی ماں بولی، جو آپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتی تھی، بڑے پیار سے ناشتہ بنایا، بیٹوں کو کھلایا اور ان کو کام پر بھیجنے لگی۔ اس بڑھیا کا سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا وہ اپنے بھائیوں کے منصوبے میں شامل بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو ان درندوں کے ہاتھوں سے بچاتا تو کیسے بچاتا؟ ایک طرف وہ معصوم بھائی اکیلا تھا، یہ ہٹے کٹے مضبوط جسم والے تھے۔ اس بھائی کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ زبان کے چسکے کے لیے اپنی سکی ماں کو ہی مارنے والے تھے۔ اب سب بھائی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے اور شکار کرنے کے لیے جا چکے تھے اور جا کر انہوں نے ایسا ایک منصوبہ اپنایا کہ وہ ایک اونچے پہاڑ پر بانس پر کپڑا باندھ کر
खड़ा कर दिया कि हमारी माँ को लगे जहाँ रहने की जगह है। उन बेटों का अब ये इरादा था कि अपनी माँ को बहला-फुसला कर जहाँ ले आएँगे और इसी बाँस से बाँध कर अपनी माँ को तीर मारकर ख़त्म कर देंगे और अपनी माँ का मज़ेदार गोश्त को पका कर खाएँगे। अगले दिन बुढ़िया का बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ जी, आप हमारी शादी के लिए परेशान हो रही थी ना, आज दुआ आपकी पूरी हो गई और मुझे एक लड़की पसंद आ गई जो कि बहुत ही अच्छे ख़ानदान से तल्लक रखती है। अगर माँ आप मेरी शादी के लिए राज़ी हो जाएँ तो शाम को मेरे रिश्ते के लिए उनके घर चलेंगे। उनकी माँ तो इस बात पर खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा शादी कर रहा है और बहू घर आ जाएगी तो मेरा काम भी हाथ बढ़ाएगी और पोतों की भी खुशी नसीब हो जाएगी। अब उनकी माँ जल्दी से तैयार हो गई और रिश्ता देखने के लिए अपने बेटों के साथ चल पड़ी। वो सब लोग पैदल ही चले जा रहे थे। जब चलते-चलते उनकी बूढ़ी माँ थक गई हो उसने कहा, "ऐ मेरे बेटो, मेरी होने वाली बहू का घर कब आएगा?" तो उसके बड़े बेटे ने कहा, "माँ जी बस थोड़ा-सा सब्र कर लें, बस उनका घर आने वाला है।" अब वो लोग उस जगह पर पहुँच गए थे। बेटे ने माँ को इशारा किया कि माँ जी वो देखिए ऊँची पहाड़ी पर झोंपड़ी बनी हुई है, वही तेरी होने वाली बहू का मायका है। उनकी माँ तो बड़ी खुश होकर तेज़-तेज़ चलने लगी और जैसे-तैसे करके उनकी माँ उस पहाड़ी पर पहुँची तो बड़े भाई ने छोटे भाइयों को इशारा किया कि बाँध दो माँ को रस्सी के साथ। रस्सी का इंतज़ाम भी उन्होंने वहीं पर करके रखा था। छोटे भाई बड़े भाई के हुक्म पर अपनी माँ को बाँस के साथ बाँधने लगे, लेकिन उनका सातवाँ मासूम भाई दूर खड़ा सब देख रहा था। वो तो लरज़ रहा था और काँप रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी माँ का ये हाल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से बहुत डरता था। आप बूढ़ी और अंधी बेचारी माँ कहाँ उनका मुकाबला कर सकती थी। वो हिंदू भाई बड़े ही ज़ालिम बने हुए थे। उनकी आँखों में तो ऐसा शैतान उतर आया था कि वो अपनी माँ को ही मार डालना चाहते थे। वो आदम को और अपनी माँ को रस्सी से बाँध चुके थे। अब उन्होंने अपने तीर उठाए और सबसे पहले उस बुढ़िया के बड़े बेटे ने निशाना लगाना चाहा तो उसकी पूरी माँ उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, "तुम कैसे दरिंदे बेटे हो, जो अपनी माँ को ही मारने लगे हो? मैंने क्या गुनाह किया है? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? याद रखो, मारने वाले तुम हो, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला तुम सबको याद रखेगा और मेरा परवरदिगार मेरे साथ है और वही जानता है कि मैंने तुम लोगों को कैसे पाला, कितनी मेहनत मज़दूरी तुम्हारी खातिर की और जब मेरे सुख का टाइम आया तो तुम लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए।" लेकिन बेटों को इस बात का कोई असर ना हुआ। जैसे ही बड़े बेटे ने तीर चलाया तो उसका तीर का निशाना चूक गया। बड़े बेटे ने 2-3 निशाने बार लगाना चाहे लेकिन तीर माँ को लग ही नहीं रहा था। बड़े बेटे ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि तुम तीर चलाओ। उनकी माँ ने दूसरे बेटे के सामने भी हाथ जोड़कर रहम की भीख माँगी लेकिन वो बेरहम भी भूखा हो रहा था। वो चीख कर बोली कि मारो तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला ऊपर बैठा है और वो मेरी फरियाद सुन रहा है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया पर तीर उसको ना लगा। इसी तरह 6 भाई अपनी माँ के सीने पर तीर ना चला सके। अब वार सबसे आखिरी और छोटे मासूम बेटे की। सारे भाई उस छोटे भाई से बोले, लो फिर आप मारो माँ को और याद रखना अगर तुम्हारा तीर माँ को ना लगा तो माँ के सामने भी तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, क्योंकि तू ही माँ का बहुत लाडला बेटा है ना, और तुम्हारा गोश्त भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी खा जाएँगे। वो बेटे जानते थे कि हमारे माँ छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब साथ ही बेटे के हाथ काँपने लगे और उनकी बूढ़ी माँ को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके 6 दरिंदे बेटे उसके मासूम बेटे को उसकी आँखों के सामने मार डालें। तो वो बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगी कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मेरे इस मासूम बेटे का तीर मुझे लग जाए, ये मेरे मासूम बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। जब सातों बेटों ने तीर चलाया तो वो बूढ़ी माँ की गर्दन में घुस गया और वहीं उसकी जान निकल गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, परिंदे फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अगर दिल में रहम ना था तो 6 बेटों के दिल में ना। उनकी तो पाँचों उँगलियाँ घी में थी, उनको तो बड़े मज़े आ रहे थे। फिर उन्होंने अपनी माँ को बाँध बाँस से उतारा और उसके जिस्म की बोटियाँ की और सातवें मासूम भाई से कहने लगे, जल्दी से जाओ और जंगल से पानी और लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। वो बड़ा दुखी था और रोता हुआ जा रहा था। उसने मटके में पानी भरा और कुछ मछलियाँ और कीड़े-मकोड़े अपने खाने के लिए पकड़ लिए। जब वो वापस आए तो आग जलाई गई और गोश्त को भूना गया। इस मासूम से वो सब नहीं खाया जा रहा था जो वो दरिया से पकड़ कर लाया था। जिस तरह उसके 6 भई अपनी माँ के गोश्त पर हाथ
ہاتھ صاف کر رہے تھے، مزے سے اس پر ٹوٹ رہے تھے۔ وہ بیچارہ ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے میرے بھائی ہیں جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی ماں تک کو نہیں چھوڑا، جو انہیں روز مزے مزے کے کھانے بنا کر دیتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے کپڑے دھوتی تھی۔ ہماری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے کیا کیا محنت نہ کی تھی، لیکن ان کے 6 بھائیوں نے تو اپنی ماں کے گوشت سے پیٹ بھر لیے اور آپس میں کہنے لگے کتنا عمدہ گوشت تھا۔ اب بڑے بھائی نے معصوم بھائی کو حکم دیتے ہوئے کہا، ہماری ماں کے گوشت کے جو ٹکڑے بچے ہیں ان کو تم ایک جگہ زمین میں جا کر دفنا دو۔ ماں کے سر کے بال اور ہڈیاں ایک گڑھے میں ڈال دی اور اس گڑھے کو اوپر سے بند کر دیا۔ سارے بھائی اب گھر واپس لوٹ گئے۔ اپنی ماں کو مار کر کوئی بیٹا بھی دکھی نہیں تھا، سوائے ایک چھوٹے بیٹے کے۔ ساتوں بھائی نے اپنی ماں کے گوشت کو یوں ہی ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا، لیکن وہاں پر تو ایک بہت بڑا سا پودا نکل آیا تھا جو کہ ایک گوشت کا پودا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک گنا چھاؤں درخت بن گیا۔ وہ ویران سا علاقہ تھا، وہاں سے کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہاں سے وہی اللہ والے گزرے جن سے اس بڑھیا نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک ایسا درخت تھا جس پر گوشت لٹک رہا تھا۔ وہ درخت عام درختوں سے الگ تھا۔ یہ سب دیکھ کر اللہ والے نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو آسمان پر ایک دم سے بجلی چمکی اور ایک گرجدار آواز آئی، اللہ کے نیک بندے، تمہیں ایک مظلوم کے لیے حق کی آواز بننا ہے جس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ اب یہی آواز انہیں بند ہی ہوئی تھی تو آپ کو ایک عورت کی آواز آئی۔ اللہ والے سمجھ گئے، لگتا ہے کوئی گہرا راز ہے، ضرور اس درخت میں کوئی بات ہے۔ وہیں آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آتی جا رہی تھی۔ آپ سوچنے لگے کہ جو بھی ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے ہی بھیجا ہے۔ 40 دن اور رات آپ نے چلتے میں گزاری اور اسی گوشت والے درخت کی ایک شاخ کو توڑ کر ایک بانسری تیار کی، اپنے بیس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے، اور اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے جا رہے تھے۔ لوگ فقیر سمجھ کر بھیکتے تھے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے گاؤں دیکھ لیے، لیکن اب تک وہ بات پتہ نہ چلی جس کے لیے اللہ والے نے یہ بیس بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی، یا اللہ کسی معصوم کے ساتھ یہاں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، میں انسانیت کے لیے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما۔ آپ دعا کر کے بانسری بجاتے ہوئے آپ اس بستی میں گئے جہاں وہ قاتل بیٹے رہتے تھے۔ آپ بانسری بجاتے بجاتے ہی جا رہے تھے تاکہ لوگ بانسری والا سمجھے 6 بیٹے تھے ان کی تو اب شادیاں ہو چکی تھی اور سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا کنوارا بچہ تھا جو کہ بہت غمگین رہا کرتا تھا۔ اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے سب سے پہلے جس گھر کے دروازے پر آئے تو وہ بانسری میں سے ویسے ہی عورت کی آواز آنا شروع ہو گئی، اے اللہ والے، یہی دشمن سب سے بڑا ہے، اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، جس نے صدر رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ افسوس کہ ان لوگوں کا خون سفید ہو گیا۔ اور دروازے پر یہ آواز بڑے بیٹے نے سنی تو اس آواز کو اس نے پہچان لیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس فقیر کو بھیک دے کر بھیج دو، جلدی نکالو اسے یہاں سے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے تو دوسرے بیٹے کا گھر آ گیا بانسری سے، پھر اسی بڑھیا کی درد بھری آواز آنے لگی، اللہ والے نے، یہ وہی درندہ ہے جس نے صد رشتوں کو داغدار کر دیا، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ دینے والے، جب اس آواز میں اس بیٹے کی کانوں میں پڑی تو اس کی بھی جان ہی نکل گئی۔ جب اس نے یہ آواز سنی اس نے بھی اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو پیسے دے کر بھیج دو، یہ کب سے دروازے پر کھڑا ہے۔ اسی طرح باری باری اللہ والے بانسری بجاتے 6 بیٹوں کے گھر گئے۔ اب بس خوف سے کانپ رہے تھے، اب تو ہمارے پول کھلنے لگی ہے اور اب تو پوری بستی ہماری اس حرکت کو جان جائے گی۔ اللہ والے سب سے آخری 7ویں بھائی کے دروازے پر پہنچے، ایک دم بانسری کی آواز آئی، اللہ والے دیکھیے یہ ہے میرے چھوٹے بیٹے، میرے پیارے بیٹے کا گھر جس نے دل میں گہرا راز چھپایا ہے اور دکھی رہتا ہے، ایک حادثے کو اب تک نہیں بھول سکا۔ اس بانسری سے نکلنے والی آواز اور ساتھ میں بیٹے نے سن لی، وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ فقیر مسلمان ہے۔ اللہ والے کو اس نے
بہت عزت دی، کھلایا پلایا، اور وہ اللہ والے سے ملنے سے پہلے بہت ہی افسردہ تھا، اس کے دل پر بوجھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ مسلمان لگتے ہیں، آپ کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے، میں بہت عرصے سے دل میں بہت بڑا راز رکھے ہوئے ہوں لیکن آپ کو بتا نہیں سکتا، بس میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا مجھے آپ کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ شاید مجھے سکون آ جائے، مجھے نیند نہیں آتی، ڈر لگتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں اسی وقت تمہیں کلمہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، اور ڈرنا صرف اللہ سے ہی ہے۔ اس دن تو صرف انسانوں سے ڈرتے تھے نہ، لیکن بہادر صرف اللہ اور رب کریم سے ڈرتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا، اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا، دوسرا آپ نے وہی رک کر عبادت کی، چھوٹے بیٹے نے بھی مل کر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا حضرت یہ بانسری آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اس میں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ اللہ والے نے کہا میں ایک ویران جگہ سے گزرا تو وہاں ایک بانس کا درخت کھڑا ہوا تھا، اسی سے یہ بانسری بنائی۔ بیٹا تم ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے اس کو بہت سنبھال کر رکھنا اور اسے کسی کو نہیں دینا، یہ بہت ہی قیمتی ہے، میں جب واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم سے یہ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ فجر کی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اب یہاں بھائی نے بہت پیار سے بانسری کو صاف ستھری جگہ پر رکھا اور وہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو بانسری سے بھی اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی، نماز پڑھتا تو اسے بہت سکون آ جاتا، جو سالوں سے بے چینی تھی اب ختم ہوئے جا رہی تھی۔ ایک دن وہ کام سے واپس آیا تو گھر بہت صاف ستھرا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی پکا ہوا تھا۔ اس کو خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ اب جب روز یہی ہونے لگا تو وہ اپنی بھابھیوں کے پاس گیا اور کہا بھابھی کیا میرے پیچھے آپ گھر پر آتی ہے؟ یعنی جب میں گھر پر موجود نہیں ہوتا تو آپ گھر میں آتی ہیں اور گھر میں کام کر کے کھانا بھی پکا لیتی ہیں، میں بہت خوش ہوں، آپ کو میرا کتنا خیال ہے۔ تو سبھی بھابھیاں کہنے لگی ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، تمہارا گھر کیوں صاف کرنے آئیں گی؟ اس نے سوچا کہ اگر بھابھیاں نہیں آتی تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ کام پر نہیں گیا اور چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب گھر سنسان ہو گیا، سناٹا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بانسری سے ایک بوڑھی عورت نکلی ہے اور وہ اسی کے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کھانا پکایا اور واپس بانسری میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں کھولی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اے رب کریم یہ کیا ماجرا ہے، مجھے نہیں بتاتی یہ کون ہے؟ دروازے پر دستک ہوئی، اللہ والے وہاں موجود تھے، ان کو اس چھوٹے بھائی نے سب بتانا چاہا اور ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا رکو، چپ ہو جاؤ، اور دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو وہ دیکھنے لگے کہ بانسری سے وہی بڑھیا بیر نکل رہی ہے۔ اسی وقت اللہ والے اس کے پاس آئے، اللہ کے حکم سے رک جاؤ اور تمہیں اب کہیں نہیں جانا۔ بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگا جو کہ اس کے سامنے جیتے جاگتے انداز میں کھڑی تھی۔ اللہ والے کہنے لگے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اس بانسری کے اندر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میرے اس بیٹے سے پوچھئے نا کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ پھر اس معصوم بیٹے نے اللہ والے کو بتا دیا کہ کس طرح میری ماں کو مار کر اس کا گوشت پکا کر کھا گئے اور جو اس کا حصہ تھا اس نے نہیں کھایا، اس کو اس نے ایک گڑھے میں ڈال دیا اور جس سے وہ گوشت والا بانس کا درخت بنا اور وہی سے تو اللہ والے نے باطنی بانسری بنائی تھی اور میں اس بڑھیا کی روح ہوں، اور جہاں جہاں وہ بانسری جاتی ہے وہاں وہاں وہ گڑیا اپنی آواز میں اس بیٹے کو للکارتی ہے جس بیٹے نے آواز کو پہچانا۔ انہوں نے فقیر اللہ والے کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ والے نے کہا کہ تم نے کوئی برا تو نہیں کیا لیکن تم نے آواز بھی تو نہیں اٹھائی اور آپ نے تو مسلمان ہو گئے ہو، پہلے تو تم لا علم تھے اور دور جہالت میں تھے لیکن اب تو تم لوگ اللہ کے نیک بندے ہو اور اب تمہیں اپنی ماں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ لڑکا بولا کہ ہیں حضرت مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے اس کا وضو کروایا اور دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کے دل میں کیا بات تھی وہ لڑکا نہیں جانتا تھا۔ آپ
ابھی دعا کر رہے تھے وہ بھائی رونے لگا۔ آپ نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے اللہ والے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہا اے اللہ والے، آپ نے میری اور میری ماں کی بہت مدد کی ہے، آپ میری ماں کو دنیا میں واپس لا دیجئے نا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ میرے دل پر ایک زخم ہے اور وہ زخم میرا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میرے بھائی میری ماں کی موت کی وجہ ہے، آپ نے مجھے ایک تو بنا دیا، اگر آپ میری ماں کو پھر سے مجھے ملا دیں۔ اللہ والے نے کہا بیٹا زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں جس کو اس کام کے لیے چنا گیا، اور آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ میں نے سنا ہے اللہ والوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ والوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اور بہت اثر ہے آپ کی دعا میں۔ وہ اتنا کہہ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، پھر اس بڑھیا کے اوپر اب زمزم کے چھینٹے مارے اور بانسری کو آگ میں پھینک دیا۔ وہ بڑھیا اب اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں وہیں کھڑی تھی۔ اس معصوم بیٹے نے کہا اے اللہ والے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ماں کو واپس مجھے لوٹا دیا۔ آپ کہنے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، میرا نہیں، وہی جانتا ہے، وہی مانتا ہے، وہ جلاتا ہے۔ اسی وقت آسمان پر بجلی گری تھی اور وہ بجلی 6 بیٹے جس سے ان کے گھر میں آگ لگ گئی، پورا خاندان زندہ جل کر راکھ ہو گیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور وہ درخت بھی وہاں سے جھڑ چکا تھا۔ ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، یہ دنیا میں سب نے دیکھ لیا، جس نے جو کیا اس کا عبرت ناک انجام ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنائے اور ہم سب کے ماں باپ کی زندگی اور تندرستی عطا کرے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علی قاسم وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔